إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين برادران اسلام، ہم تمام کو اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتوں بے شمار احسانوں کا شکر بجا لانا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف ہمیں مسلمان بنایا بلکہ اللہ عز و جل نے ہمیں نمازوں کی توفیق دی، توحید کا علم دیا، یہ بتایا ہمیں کہ سوائے اس اللہ عز و جل کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس طریقے سے اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے اسی حالت میں مر جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے ہمیں دین سے بھی سرفراز فرمایا۔ بعدہ ہزارہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے خود اس دین پر چلتے ہوئے اور پھر صحابہ کو اس دین پر گامزن کرتے ہوئے یہ صاف طور پر بتلا دیا کہ نہ صرف رہتی دنیا تک اسلام رہے گا بلکہ اسلام پر چلنا، اسلام پر زندگی بسر کرنا خود اپنے لیے خوش بختی ہے، سعادت ہے۔ سیڈلی آج ماحول ایسا ہے، آج کے لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ دین پر چلنا گویا اپنے آپ کے لیے نحوست، اللہ المستعان، سمجھتے ہیں۔ کئی ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دین پر پوری طریقے سے چل پڑوں گا، اپنی دنیا کی فکر نہیں کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، قلاش ہو جاؤں گا، راستے پہ آ جاؤں گا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں تو نہ صرف ہماری آخرت بنتی ہے دین پر چلنے کی وجہ سے، بلکہ ہماری دنیا بھی گارنٹیڈ ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم ہر قسم سے کامیاب ہو کر رہیں گے، پھر آخرت کی کامیابی الگ۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس میں بظاہر تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیرنٹلی کہا گیا تھا اس وقت کے دور میں کہ آپ سب سے پہلے نا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، دین پر انہیں لے آنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپیل کرتی تھی، ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ بلکہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان سے یہ آیت اپیل کرتی رہے گی کہ مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو ایک تو خود دین پر چلنا چاہیے، دوسرے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یعنی بچوں کو، بیوی کو، اور اسی طریقے سے جتنی دور تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے، یعنی جتنے ہم سپریم ہیں، جن تک ہماری رسائی ہے، جو ہماری بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں نہ صرف دین سمجھائیں بلکہ دین پر لانے کی، دین پر چلانے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے اپنے بچوں کے تئیں ہم پتہ نہیں کیوں کس غفلت کا شکار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اگر ہم نے پیدائش کے بعد اچھے کپڑے دلا دیے، اچھے چاکلیٹس
اچھے آئس کریمز وغیرہ کھلوا دیے، وقت رہتے اچھا کھلایا پلایا، نشو و نما اچھی ہو رہی ہے، جب جب ضرورت پڑی اس کے ویکسینیشنز کروا دیے، انجیکشنز کروا دیے، بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے، کپڑے پھٹے نظر آ رہے ہیں فوراً جا کے 2-4 کپڑے لے آئے، تھوڑا سا بڑا ہونے لگا ایک اچھا سا اسکول آپس میں اپنی طاقت کے مطابق دیکھ کر کے ایڈمٹ کروا دیا، اسکول میں ڈال دیا. بس بچپن سے ہم اپنے ان بچوں کو دنیا کی ریس میں لگاتے ہیں. چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ 4 سال 5 سال کا، بار بار بچے سے کہتے ہیں دیکھو تمہیں اپنی کلاس میں فرسٹ آنا ہے، تم سے وہ لڑکا کیسے آگے نکل سکتا ہے، وہ بھی تو تمہاری ہی طرح ہے، بلکہ اس سے تو اس کے ماں باپ تو تم سے غریب ہیں. یہ نہ جانے ایسے کتنے ترک دے کر کے ہم بچوں کو اپنے دنیا کی طرف دوڑاتے ہیں، دنیا کی رغبت دلاتے ہیں، دنیا حصول کرنے میں، دنیا کو خوب بٹورنے میں آگے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہماری پوری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. خود بھی ہم اسلام پر رہیں، بچوں کو بھی مکمل اسلام پر چلائیں. ہم میں سے وہ ماں باپ جو اپنے آپ کو تھوڑے سے دیندار سمجھتے ہیں ان کا یہ عالم ہے، بلکہ میں کہوں ہمارا اپنا یہ عالم ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو رائٹ ہینڈ سے کھانا سکھلا دیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی پلیٹ میں سے قریب سے کھانا سکھلا دیں، سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت واحیا کہہ کر سلوانا سکھلا دیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے بیت الخلاء، یہ چند دعائیں اگر ہم سکھلا دیں، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر کے سورۃ الناس تک سکھلا دیں، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دین سکھلایا اپنے بچے کو. جبکہ یہ اللہ المستعان حقیقت یہ ہے کہ یہ بیر منیمم سے بھی کم ہے. ہمارا اپنا شیوا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دین سکھلاتے، عقیدہ سکھلاتے، فقہ کیا ہے وہ سکھلاتے، نمازوں کے آداب، طہارت کے آداب، غسل کے آداب، بچوں کے ساتھ بڑوں کا سلوک کیسا ہو، قرآن سکھلاتے، ہم عربی زبان سکھلاتے. ہم نہیں، ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خود عربی زبان بولتے یا جانتے ہیں اور اپنے بچوں کو عربی زبان سکھلاتے یا بولنے کی کوشش کرواتے ہیں. اکا دکا ہوں گے. اللہ عز و جل ان پر مزید اپنا فضل عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کو عربی زبان سکھلائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں عربی زبان سکھلاؤں گا تو بچہ کرے گا کیا، میں عربی زبان سکھلا دوں گا تو بچہ دنیا میں تو پھر ایسے ہی رہ جائے گا، قلاش رہ جائے گا، دنیا کے کسی کام کا نہیں. یہ ہمارا مغالطہ ہے. آج کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑے پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک بڑا خطہ ہمارے اپنے مسلمانوں کا، ایک بڑی میجورٹی ہمارے اپنے مسلمانوں کی نہ خود عربی زبان سے نا واقف ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی عربی زبان سکھلاتی نہیں ہے. ہاں، عربی زبان سے ہماری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ارے میرے بچے نے تو قرآن پڑھنا سیکھ لیا، میرے بچے کو تو فراٹے کے ساتھ پورا قرآن پڑھ، نہیں، یہ میری مراد نہیں ہے. عربی زبان سے مراد انگریزی جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں، اپنے سکولز میں، کالجز میں بچے انگریزی میں جا کر کے جیسے بات کرتے ہیں، کیا ہمارے بچے اس فراٹے کے ساتھ انگریزی نہیں عربی بات کر پاتے ہیں؟ انگریزی سیکھیں، میں اس سے روک نہیں رہا، مگر بس یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی پروفیشنسی کے ساتھ ہم انگریزی بات کرتے ہیں، کیا ہم عربی زبان میں اتنے پروفیشن ہیں، اتنی پھرتی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ عربی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا ہم صرف وہ زبان نہیں سیکھ رہے، بلکہ اس زبان کے ذریعے سے ہم اس کلچر کو اپنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان السلام علیکم کہنے کی بجائے ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، یہ کلچر میں غور کر کے دیکھیں. خاص طور سے وہ حضرات جن کی عمریں 50-60 سال کے آس پاس ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جب بچے تھے، ہم جب 50 سال 60 سال کے جو ہم ہیں، ہم جب بچے تھے تو ہمارے ماں باپ کو دیکھا کرتے تھے کہ ہمیشہ ہمارے، خاص طور سے ہمارے باپ، دادا، بزرگ، چاچا جو لوگ ہیں، وہ عام طور پر جبہ پائجامہ، کرتا پائجامہ میں رہتے تھے. آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، اور یہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو دیکھ لیں، تو یہ اس میں کوئی قباحت ہے، غلطی نہیں ہے، کسی اور دن بحث کریں گے. بات جو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف زبان نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہم زبان کے ساتھ ان کا اخلاق، ان کا کلچر، ان کی عادتیں سیکھ رہے ہیں.
تو اسی وجہ سے عربی زبان سیکھنے پر زور دیا گیا ہے. میں عربی زبان پر خطبہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں جیسے ہمارے اپنے اسلاف نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی. نتیجتاً ہمارے اپنے اسلاف کامیاب رہے تھے، اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا تھا. قرآن میں جگہ جگہ ہمارے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آتا ہے. کیا ہم اپنے تعلق سے رتی برابر بھی گمان کر سکتے ہیں کہ ہم موت جب مریں گے تو دین پر مریں گے، اسلام پر مریں گے؟ سوچ سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں، بس امید ایک ہے، مگر ہمارے ایکشنز، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز، اس حساب سے ہمارے ایکشنز تو ویسے نہیں بتاتے کہ ہم دین پر جا کر کے مریں گے. جس طریقے سے دنیا کے حصول میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو ایکوائر کرنے میں ہم لگے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 2 قدم آگے نکل کے چلے جائے اس میں جتنی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا لن فقر اخشى علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ ہیں. ہم سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم پر غریبی فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم راستے پر آ جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم کما بسطت الدنیا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر غریبی کا، فقیری کا، مسکینی کا ڈر نہیں ہے، مجھے بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا ایسے کھول کر رکھ دی جائے گی جیسے تمہارے پہلے جو نیشنز گزرے ہیں ان پر جیسے دنیا کھول کر رکھ دی گئی تھی، وہ اس دنیا کی فتنوں میں مبتلا ہونے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے لگے، نتیجتاً اس دنیا نے انہیں بھی ہلاک کیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی. تو صاف ایک اور اس چیز کو بھی، جیسے میں نے ابھی وہ پائجامے والی بات کہی تھی، جبے والی بات کہی تھی، اس کو پھر سے انالائز کر لیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج جس فائنینشیل سٹیٹس پر میں اور آپ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ جس طریقے کے فائنینشیل سٹیٹس پر تھے اس سے اچھا ہے. میرے دادا دادی جس قسم سے جتنے پیسوں میں تھے اس سے اچھے، اس سے زیادہ پیسوں میں میرے ماں باپ رہے. یہ سب کا معاملہ ہے، آلموسٹ سب کا. اور آج میرے ماں باپ سے زیادہ اچھی فائنینشیل استھتی میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث بالکل ثابت آ رہی ہے کہ اللہ عز و جل دنیا ہمیں دے کر کے رہیں گے. ارے اللہ عز و جل کے تعلق سے ہم اپنے بچوں کو کتنی غلط فہمیوں میں مبتلا کریں گے. کب تک ہم سمجھ میں نہیں آئے گی، کب تک ہمیں یہ بات کہ ہمیں اپنے بچوں پر دنیا نہیں کھولنی ہے، آخرت کھولنی ہے. ارے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ عز و جل کے تعلق سے ہم کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں، اس کی ایک مثال. اللہ عز و جل نے جب ہم میں سے جو بھی ماں باپ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں بخوبی، اور ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ انعام، یہ نعمت ہم پر فرمائی. اور وہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی شادیاں اچھی بیویوں سے، اچھی عورتوں سے جلد کروائے اور ان سے نیک صالح اولاد پیدا فرمائے، آمین یا رب. مگر جن کی اولاد پہلے ہی ہو چکی ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے اللہ عز و جل کے تعلق سے نیگیٹو سوچ پر آبھار کرتے ہیں، وہ ابھارتے ہیں. دیکھیں، سوچ کر دیکھیں، جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تو کیا ہمارے کسی بچے کو اللہ عز و جل نے گونگا، لنگڑا، اندھا، بہرا کچھ بنایا اللہ عز و جل نے؟ ارے صحیح سالم تو پیدا کیا تھا اللہ عز و جل نے. کتنے ایسے 99.9% ایسے ماں باپ ہیں جن کے اپنے بچے، ہم دیکھیں نا، ہم خود، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم خود، اسی لیے اللہ عز و جل کہتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ عز و جل نے ایسے ہم نے پیدا کیوں؟ ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہم نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹو سوچیں. اللہ عز و جل کے ساتھ ہمیشہ آپٹمسٹک رہا کریں. نہ صرف ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے آپٹمسٹک نہیں ہوتے، پیسمسٹک بھی نہیں ہوتے، بلکہ نیگیٹولی سوچتے رہتے ہیں بچے، بلکہ بچوں کو بھی نیگیٹو سوچ پر ابھارتے ہیں ہم. کیسے؟ اللہ عز و جل نے ہمیں نیک پیدا کیا، اللہ عز و جل نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، ہمارے بچوں کو بھی صحیح سالم پیدا کیا ہے. ارے ہمارا بچہ ہماری اپنی جو ماں ہے ان کی پیٹ میں جب تھا، ہمارا بچہ اس کی اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھا، تب پوری طریقے سے اللہ عز و جل نے اس کی روزی روٹی کا انتظام کیا. تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب میرا بچہ بڑا ہو کر کے، بالغ ہو کر کے کمانے دھمانے لگے گا تو وہ ڈھنگ سے کمائے گا نہیں، کمانے دھمانے لگے گا. اگر میں اس کو گریجویٹ نہیں بناؤں گا، اگر میں اس کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا، اگر میں اس کو انجینئر نہیں بناؤں گا، اگر میں اس کو یہ نہیں بناؤں گا تو پھر میرا بچہ تو دنیا سے گیا. یہ کیوں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ جاہلیت کی سوچ ہے.
جاہلیت والے لوگ ایسے سوچتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے اور اللہ عز و جل کے تعلق سے. لہٰذا ہمیں پازیٹو ہونا چاہیے اللہ عز و جل کے تعلق سے کہ نہیں جیسے مجھے اللہ عز و جل نے اچھا رکھا ہے, جیسے مجھے اللہ عز و جل نے خوب دے کر کے نواز کر کے رکھا ہے, مجھ سے زیادہ میرے بچے کو اللہ عز و جل نوازیں گے اگر میں اپنے بچوں کو دین پر رکھوں. اللہ المستعان. آج کی سکولز کا ماحول دیکھیں, کون نہیں جانتا بتائیں. پھر سے جا کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کل کے سکولز میں کالجز میں جیسا ماحول ہے کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں. ارے جس دن ہم کالجز کو گئے تھے, جب ہم کالجز میں پڑھا کرتے تھے, ہمیں خود پتا تھا کیسے گرل فرینڈز, بوائے فرینڈز, کیسے افیئرز, فلموں کو جانا. ہم جانتے ہیں اس کو. 2-4 گھنٹیاں ایک ساتھ فری میں ہو گئی, کوئی ٹیچر کوئی لیکچرر نہیں آیا, سب مل کے فلموں کو چلے جاتے تھے. لڑکا لڑکی مل کر کے پتہ نہیں کیا کیا حرکت, یہ سب ہم جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو صرف اس فانی دنیا, ارے پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی دنیا ملنی ہے, اس دنیا کے لیے ہم بچوں کا اخلاق, بچوں کا عقیدہ, بچوں کا کیریکٹر چھوڑ کر کے ہم بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں. یا تو ہم سچ مچ کے الوف ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کالجز میں کیا ہوتا ہے, یا پھر ہم نے پالیٹکس آف کنوینئنس جسے بولتے ہیں وہ اپنا لیے. ٹھیک ہے, میرا کیا ہے, سارے گاؤں کے لوگ تو اپنے بچے کو اس کالج کو بھیجتے ہیں, اسکول کو بھیجتے ہیں. میرے بھائی کے بچے نے بھی کالج کیا, میرا فلاں کا بچہ بھی کالج گیا, وہ بھی گریجویٹ, میں بھی. ٹھیک ہے, میں بنا دیتا ہوں. آخرت کا دیکھ لیں گے, یہ دیکھ لیں گے والا معاملہ آخرت کے تعلق سے نہیں چل سکتا. اللہ عز و جل نے بڑا سمپل سا فارمولا بنایا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے, الاصل فی عمل المسلم ان یکون للآخرہ, ہمارا سارے کا سارا عمل اس دنیا میں جب تک ہم ہیں آخرت کے لیے ہونا چاہیے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اس میں جو پوائنٹ ٹو بی ٹیکن ہوم وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہماری دنیا طے کر دی ہے. ارے میرے اور آپ کی پیدائش سے ایک نہیں, 2 نہیں, بلکہ آسمانوں, ہمارے سے پہلے اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. ان آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال, یاد رکھیں 1 سال 2 سال نہیں, 50,000 سال پہلے اللہ عز و جل نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم کتنا جئیں گے, کہاں کھائیں گے, کیا پئیں گے, کتنا کمائیں گے, کیسے, سب اللہ عز و جل نے طے کر لیا ہے. ارے جس چیز کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے نصیب میں اتنی روزی روٹی کر رکھی ہے. ایک حدیث کے الفاظ تو آتے ہیں کہ جیسے تمہیں تمہاری موت تلاش کرتی ہے, اس سے کہیں زیادہ تمہیں تمہارا رزق, تمہیں تمہارا فوڈ تلاش کرتا ہے, تمہیں تمہارا جاب تلاش کرتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نہیں, مجھے تلاش کرنا ہے, مجھے جاب لینا ہے, مجھے اپنی وہی کرنا ہے. ارے اپنے بچوں کے بارے میں تو کم از کم ہم سوچیں, کہ پالیٹکس آف کنوینئنس سے باہر نکل کے آئیں, دیکھیں کہ آج کل کے بچوں کو کس طریقے سے, ارے ایک چھوٹی سی سوچ, جس طریقے سے جس طرح کے کالجز میں ہمارے بچے جاتے ہیں, سوچ کر کے دیکھیں کیا ان میں سے میجورٹی مسلمز ہیں جہاں پڑھاتے ہیں, جو لوگ ان کو پڑھاتے ہیں کیا میجورٹی مسلمز ہیں؟ جو بندہ آج کے دور میں نا, آج کی دور کی بات ہے, المیہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے کئی ہیں, ہم خود کئی مرتبہ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے بھی, منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہوئے بھی ذمہ داری کا احساس نہیں کر پاتے. اس منبر رسول سے جمعہ کا خطبہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہوا جائے, توحید کے بارے میں 4 باتیں, سنت کے بارے میں 4 باتیں, اللہ کے بارے میں 4 باتیں, نبی کے بارے میں 4 باتیں جو پہلے سے پتہ ہیں, وہ اس پر بھی تذکیری طور پر نہیں, یاد دہانی کے طور پر نہیں, جس نے بھلا دیا ہے اس کو یاد دلایا جائے اس طور پر نہیں, ایک ذمہ داری ہے, ایک فارمیلٹی ہے, اس کو ختم نہیں, اس نیت سے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر. تو اندازہ کریں یہاں پر عام طور پر اچھے ہیں, اچھے علماء ہیں جو اپنی اس ذمہ داری کا احساس سمجھتے ہیں, اس وجہ سے وہ لوگ وہی باتیں کہتے ہیں جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں, ان باتوں سے لوگوں کو اویئر کراتے ہیں, ان باتوں سے لوگوں کو اوگت کراتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, لہٰذا واپس چلو. لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. ہماری امت کا اگر صلاح ہونا ہے, ہماری امت کی بھلائی ہونی ہے, تو ہماری امت کی بھلائی صرف اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے ہماری امت کے جو سب سے پہلے لوگ تھے ان کی بھلائی ہوئی تھی. اگر وہ پورے دین پر چلے تب جا کر وہ کامیاب ہوئے, تو ہم بھی پورے دین پر چلیں گے, تبھی چل کر ہم کامیاب ہوں گے.
ہم دین کو تھوڑا سا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کی طرح لے لیں گے کہ دیکھیں گے کہ اگر دین میں فائدہ ہوتا ہے تو دین پر رہتا ہوں ورنہ اپنے کام سے کام رکھوں گا. یہ دوغلا پن نہیں چلے گا اللہ عز و جل کے سامنے. خاص طور سے اپنے بچوں. ارے اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے بچوں کا مکلف بنا کر پیدا کیا ہے. مَا مِنْ عَبْدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللہ عز و جل ہم لوگوں کو اللہ عز و جل نے اتنے پیارے پیارے بچے عطا کیے ہیں. اگر ہم ان پیارے پیارے بچوں کی تربیت کو لے کر کے خاص طور سے دین کو لے کر کے ان کے عقیدے کو لے کر کے ان کے اخلاق کو لے کر کے ان کی نمازوں کو لے کر کے ان کے روزوں اور باقی دوسری تیسری ضروری عبادتوں کو لے کر کے اگر ہم غافل رہتے ہیں اگر ہم الوف سے رہتے ہیں اگر ہم دیکھ کر بھی انجانا کر دیتے ہیں تو اللہ عز و جل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے. تو کیا ہم اپنے ہاتھوں سے جبکہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یاد رکھیں شروع میں نے کہا تھا خطبے میں کہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا دین سکھلایا. اب ہم خود اپنے ہاتھوں سے دین اسلام اور جنت گنوانا چاہتے ہیں. جو ہمارے اپنے بچے ہمارے گودوں میں پلتے ہیں ہماری گودوں میں ہمارے اپنے بچے پلتے ہیں ان کا ہم دین کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ان کے دین کا کوئی پاس نہیں کرتے. وہ آیت پتہ ہے جو کئی مرتبہ سورۃ المنافقون میں جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس آیت کے پیچھے والی آیت دیکھیں یقولون ربنا وہ آگے وہ پیچھے پڑھ کر کے دیکھیں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ. اس آیت کو آپ دیکھیں اس آیت سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اس آیت کے بعد یہ آیت جو لا رہے ہیں اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صفت ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے غافل کر کے رکھو اپنے بچوں کو دین سے دور رکھو اپنے بچوں کو دین کے بارے میں لے کر کے الوف رہو ابلیویس رہو یہ چیز منافقین کا شیوا ہے منافقین کی نشانی ہے. تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ہم منافق ہیں جو اس طریقے سے غلط طریقے سے سوچتے ہیں دوغلا پن ہمارے اندر آ گیا ہے. ارے ہمارے اپنے اسلاف کو دیکھیں خاص طور سے ان شخص کو دیکھیں ابو الاسود الدولی مخضرمین میں سے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں انہوں نے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. ابو الاسود الدولی یہ سب سے پہلے عربک گرامر لکھنے والے شخص ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے قریب اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے احسنت الیکم صغارا واحسنت الیکم کبارا واحسنت الیکم قبل ان تولدوا. میں تمہارے ساتھ بچوں سے کہتے ہیں اپنے یہ کہ میں تمہارے ساتھ تم جب چھوٹے تھے تب بھی تمہارے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا اب تم جب کہ بڑے ہو چکے ہو تب بھی میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں بلکہ میں یوں کہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اچھا سلوک کیا تھا. جب انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا شروع کی دو باتیں تو سمجھ میں آ گئی. بچوں نے دیکھا تھا بچپن سے اچھے سے پالے پوسے اچھے سے بڑا کیا بڑے ہو کر بھی دیکھتے ہیں کہ اچھی سے دیکھ بھال کرتے ہیں بچوں کی. تو انہیں یہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی قبل ان تولدوا میرے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے اے میرے ابا جان کیسے میرے تعلق سے آپ اتنے اچھے کیسے رہے میرے ساتھ اچھا سلوک جو کیا آپ نے میرے پیدا ہونے کے تعلق سے کیسے کیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ صاحب فرماتے ہیں ابو الاسود الدولی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری جو ماں ہے جس کے بدن سے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہونے والے ہو میں نے اس وقت یہ سوچ سمجھ کر انتخاب کیا یہ سوچ سمجھ کر ایک نیک اچھی خوبصورت عورت کو چنا تاکہ وہ تمہاری اچھی سی پرورش کر سکے. تو ہمیں جن کی شادیاں ہم میں سے نہیں ہوئی ہیں انہیں ابھی یہی سے سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا افیئر جس کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ نہیں بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ عز و جل نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 میرٹس بتائی ہیں ان میں سے جو سب سے آخری میرٹ ہے فظفر بذات الدین اس کو چن کر کے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتے ہیں تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو یہ بچے ہوں گے جو کل کے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھلاتے جو کہ عام طور پر مسئلہ ہے ہم میں سے کثیر تعداد کے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ابروڈ بھیج دیتے ہیں پڑھاتے لکھاتے ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں کیا کیا بنایا امریکہ انگلینڈ سوئٹزرلینڈ یہاں وہاں چلے گئے. اب باپ یہاں پہ ماں یہاں پہ دونوں بوڑھے ہیں اکیلے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر وہ بچے دین سیکھ جاتے وقت رہتے دین پر آ جاتے دین سیکھ جاتے تو ان کو احساس ہوگا کہ ماں
ماں باپ کی خدمت میں ان کی اپنی کامیابی ہے، ماں کے اپنے پیروں تلے ان کی جنت ہے، باپ جنت کا، یہ باتیں سمجھ میں آتی ان کو، وہاں سے بیٹھ کے نرسز کا، ڈاکٹرز کا اور ہاسپٹلس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہاں ماں یا باپ مر بھی جاتے ہیں تو یہ بچے واپس آ نہیں پاتے، ان کا ذمہ دار کون؟ ان کو بھیجا کس نے؟ ان کو انگریزی تعلیم دی کس نے؟ ان کو پڑھایا کس نے؟ اور ہم اس کو تعلیم کہتے ہیں سب سے پہلے، انگریزی تعلیم۔ بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ارے ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، لائر بن جانا کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ حق بات تو یہ ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سکل ہے۔ ایک بندہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ اخلاق آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اپنے پیشنٹس کو جھوٹ نہ بولے، اپنے پیشنٹس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اپنے پیشنٹس سے زیادہ پیسے نہ لے؟ ایک نہیں ہوتا یہ سب، ہم جانتے ہیں سب۔ تو اور اسی طریقے سے سوچیں کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو آٹومیٹکلی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ کو ریکگنائز کرنے والا ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ چیزیں جب العلم، ہمارے اپنے اسلاف کہہ گئے ہیں انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے۔ ارے کل کے دن آپ کہیں گے کہ نہیں بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ ڈاکٹر جو بنا ہے، فزیشین جو بنا ہے، اگر وہ سرجن بھی بنا ہے تو اس کے اندر ایک سکل آئی ہے کہ وہ کیسے آپ کے سکن کو اس طریقے سے کاٹے کہ آپ کا علاج بھی ہو اور آپ کا خون بہ کر آپ مرے بھی نہیں، وہ ایک سکل ہے۔ یہ جو انجینئرز بن جاتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، یہ ایک سکل ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ کھڑے ہو کر ایک حکم دیتے ہو، وہ جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں وہ کھڑے ہو کر کے بلڈنگیں بناتا ہے۔ علم دراصل اس چیز کا نام ہے جو آپ کو اللہ عز و جل کی پہچان دلائے، آپ کو بتائے کہ آپ کا اس دنیا میں پرپس کیا ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہو۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ باقی ساری چیزیں علم کسی صورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل نے ہمیں ہماری گودوں میں مسلمان بچے ڈالے ہیں۔ اللہ عز و جل خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، دوسری روایت میں دیکھیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ارے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس حدیث کا آگے کا حصہ بھی جانتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ یہ ان بچوں کو یہودی بنانے میں، نصرانی بنانے میں، مجوسی بنانے میں ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر مجوسی ہوں تو ہی ہمارے بچے مجوسی بنیں گے، ہم اگر عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، ہم اگر کرسچن ہوں تو ہمارے بچے کرسچن بنیں گے، ضروری نہیں ہے۔ ہم اگر کرسچن مشنری اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو نیچرل سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اس وقت نہیں نہ صحیح، ان کی اگلی جنریشن کرسچینٹی پر آ سکتی ہے یا پھر دین سے دور جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہمارا بچہ دین چھوڑ کر کے پوری طور پر پورے طریقے سے کرسچن بن جائے، پوری طریقے سے جو بن جائے، پوری طریقے سے زورواسٹرین بن جائے، تب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے اپنے پالے میں، آپ کی اپنی گود میں اللہ عز و جل نے آپ کے بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی، کیا آپ نے اس کو اس اسلام پر اپرائٹ رہنے دیا، باقی رہنے دیا، یا آپ نے ڈیویشن پیدا کی؟ ہلکی سی ڈیویشن بھی اگر آپ نے پیدا کی ہے، میں نے پیدا کی ہے، تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش رہیں، اپنے بچوں کو پوری دنیا سمیٹ کر لوٹ کر لے جانے دیں اور دنیا کے علاوہ آخرت کے تعلق سے کوئی چیز ان کے پلے نہ باندھیں، کوئی چیز ان کو نہ سکھلائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل کی جیسی سیٹنگز ہیں، جیسے کالجز ہیں، جیسے اسکولز ہیں، وہاں جو کچھ شڑینتر چلتا ہے، اسلاموفوب ایک طرف جانے دیں، وہاں پر اس طریقے کے کالجز اسکولز کو جا کر کے بچے آج ایتھیسٹ بن کر کے آتے ہیں۔ نیچر کریٹس اٹ سیلف، انرجی کی ناٹ بی ڈسپیٹڈ، کی ناٹ بی کریٹڈ۔ اور اسی طریقے سے مین کیم فرام بینگ اے چمپنزی، ہاں یہ سب سیکھ، اور ان تمام چیزوں کو بچے مان کر کے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ایک بگ بینگ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تھی، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سب باتیں ہمارے بچے، آج کل کے بچے اسکول میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے، کب سمجھیں گے کہ یہ سب غلط ہے؟ ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم اللہ عز و جل، ورنہ پھر ہم پر جنت حرام کر دیں گے اللہ عز و جل۔ تو بس ساری باتوں کا لب لباب، ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے تئیں تھوڑا سا سترک ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کالجز میں، اسکولز میں بھیجنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ کالج میرے اپنے بچے کو مسلمان بنے رہنے دے گا؟ جتنے اسلام پر میں ہوں، کیا میرا بچہ اس سے زیادہ اسلام پر اس کالج کو، اس اسکول کو جا کر کے آئے گا یا کسی مدرسے کو جا کر کے آئے گا؟ اگر نہیں تو میں پھر خود کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی ہیں
جو اس طریقے سے اپنے بچوں کو مدرسہ کالجز کو اسکولز کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو ایک ریکویسٹ، ان بچوں کے روز کالج سے اسکول سے واپس آنے کے بعد بیٹھ کر کے ان کے ساتھ 2 گھنٹے بتائیں، پتا کریں کہ انہوں نے دن بھر میں کیا بکواس سیکھی ہے، کیسی ہے، کون سی ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں. بٹھا کر کے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تم نے پرنسپل سیکھ کر کے آیا ہے آج بگ بینگ کے تعلق سے یا چمپنزیز کے تعلق سے، مین ایوالو فرام، یہ سب جو سیکھ کر کے آئے ہو یہ غلط ہے. انرجی کے تعلق سے جو سیکھ کر کے آئے ہو کہ neither can it be created nor can it be destroyed، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اور تم یہاں کہتے ہو کہ انرجی ہلاک نہیں ہوتی، انرجی ڈسپیٹ نہیں ہوتی، انرجی ڈسٹرائے نہیں ہو سکتی. یہ غلط ہے، یہ اسلام کے اصول سے ٹکراتا ہے. یہ ساری چیزیں، اچھا تم کس سے مل کر کے آئے ہو، کس کے ساتھ آج تم نے لنچ کیا، کس نے کیا سیکھا، یہ سب اگر ہم کر سکتے ہیں تب اپنے بچوں کو کالجز کو بھیجیں، ورنہ رک جائیں. سوچیں اتنی بڑی امت، کتنے ملینز ہیں ہم لوگ یہاں پر، کتنا کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے پاس میں دکھلایا بھی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ایک ہو جائیں، اگر وہ ایک ہو، اپنے طور پر کچھ سوچیں، اپنے بڑوں سے ملیں جو انفلوئنشل ہیں، جو افلوئنٹ لوگ ہیں، ان سے ملیں، ان سے درخواستیں کریں کہ آپ ایک اسکول کھولیں، آپ ایک کالج کھولیں. آئی واش نہیں، فلاں اسلامک انٹرنیشنل اسکول نہیں، ان سب میں بھی دھوکے ہو رہے ہیں. وہ آپ کے ڈر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. سوچنے والے مسلمان بنے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ تھنکنگ مسلم، سوچنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہماری آخرت کا ہدف ہم سے کھونے نہ پائے ایسا مسلمان بنائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اپنے بچوں کے تعلق سے ہمیں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل جب ہمیں اس دنیا سے لے کر کے جائے تو ہمارے بچوں کو ہمارے پیچھے ایک اسلامک لیگیسی کے طور پر چھوڑ جانے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اصل میں آپ کے پاس اکا دکا بار ہی آیا ہوں، 2 یا 3 مرتبہ ہی آیا ہوں، تو آپ کا ایک حساب سے مہمان ہوں میں، تو اس حساب سے میں آپ کے 2-4 منٹ اگر زیادہ لوں تو برا مت مانیے گا. میں نے ابھی کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ عز و جل ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں تھنکنگ مسلم بنائے، سوچنے والا مسلمان بنائے. ایک قصہ ہے، ہم سب کو پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے کیا کام کیا تھا. جب فرعون کو پتا چل گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پیدا آج ہوگا، کل کو جا کر کے اس کے تخت و تاراج کو، اس کے تخت کو تباہ و تاراج کر دے گا، اس کے تخت کو نیست نابود کر دے گا، اس کو مار دے گا. جب اس کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا، سارے بچوں کو اس نے پیدا ہوتے ہی ذبح کرنا شروع کیا. قرآن میں کئی جگہ یہ بات آتی ہے، یذبح ابناءہم یذبح ابناءہم یذبحون ابناءہم. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں پیدا ہوتے ہی مار دیتا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی کچھ سوچا. وہ ایک تھنکنگ مام تھی. انہوں نے سوچا کہ نہیں، میرے بچے کو بھی اس طریقے سے اس کے پیٹ سے باہر آنے دوں گی، لوگوں کو پتا چل جائے گا، فرعون کے لوگوں کو، تو اس کو بھی مار دیں گے. میں اپنے بچے کو اس طریقے سے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بچے کو بچاؤں گی. تو انہوں نے کیا، اٹھا کر کے بچے کو دریائے نیل میں بہا دیا. نائل، دا ریور نائل، اس میں بہا دیا. جانتی تھی وہ کہ اس ریور کے اندر بڑے بڑے کروکوڈائلز ہیں، ہو سکتا ہے بچہ ان کروکوڈائلز کا شکار بن جائے، کھا لے اس کو. اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت، اپنے بچے کی موت برداشت نہیں ہوئی. آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو سولی چڑھتا دیکھتے ہیں. سچ مچ کی سولی نہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں ان کا. اس دنیا میں رہنا مسلمان ہونے کے ناطے خود کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسلام کے لیے فائدہ پہنچانے کے بعد تو دور. تو ایسے ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، ہماری اپنی دریائے نیل ڈھونڈنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ سچ مچ کہیں کوئی کنواں دکھائی دیا، دریائے نیل جیسا کوئی دریا دکھائی دیا، پھینک دیا. نہیں، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ چاہیے، سوچنا چاہیے. ارے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جبکہ قرآن میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ اوحینا جو آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبیہ نہیں تھی، ان کو وحی نہیں ہوئی، ان کو بس ایک انفارمیشن ہوا تھا. اللہ سے وہ گٹ فیلنگ جسے بولتے ہیں نا، وہ آئی تھی ان کو، اسٹرانگ فیلنگ آئی تھی ان کو کہ نہیں، مجھے میرے اپنے بچے کو بتانے کے لیے یہ کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس وقت کے آس پاس کے جو لوگ تھے، روکا تو ہوگا انہوں نے، ارے کیا کر رہی، بلکہ شیطان تک آ گیا تھا. روایات آتی ہے کہ شیطان آ کر کے روکنے لگا انہیں، کہنے لگا ارے تمہارا بچہ تم اپنے ہاتھوں سے کم یہاں ان کو سونپ دو گی جلادوں کو، تمہاری آنکھوں کے سامنے مرے گا بچہ تمہارا. تم دریائے نیل میں ڈال رہی ہو بچے کو کون کھائے گا، سلامت رہے گا نہیں رہے گا کچھ پتہ نہیں. کم سے کم تم یہاں تسلی تو کر سکتی ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موت اس کو ہوئی ہے.
اس کے باوجود وہ پلٹی نہیں. باقی کے آس پاس کے لوگوں نے, پڑوسیوں نے تو بتانے کی کوشش کی ہوگی کیا کر رہی ہو, بہت بڑا گھناؤنا قدم ہے تمہارا, ایسے نہیں کرتا. اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو گٹ فیلنگ تھی اس پر کام کیا, کہا کہ میں کچھ تو کروں گی. لہٰذا 2-3 ضروری باتیں. اس طریقے سے ہم میں سے ہر ایک ماں کو اور ہر ایک باپ کو تھنکنگ کیپ پہننی چاہیے, سوچنے والا باپ بننا چاہیے. بے غیرت اور بے مروت فادر نہیں, بے مروت ماں نہیں کہ میرا بیٹا جیسا بھی کرتا ہے کرے, بس دنیا اس کی بن جائے چلے گی. نہیں, احسان اللہ عز و جل کا ہمیں ماننا چاہیے اور ہمارے اپنے بچوں کو دین سے لگانا چاہیے. دوسری بڑی بات, بچوں کے تعلق سے ہمیشہ اللہ عز و جل سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. سعودی عرب میں ایک صاحب ہیں, ان کے 8 بچے ہیں. ان سے جا کر کے کسی نے پوچھا کہ آپ کے 8 لڑکے ہیں اور 8 کے 8 نیک, سب تقوی شعار, سب نمازوں کے پابند, سب ایک دم دین سے جڑے ہوئے, یہ کیسے ممکن ہوا, ایسے کیا کیا آپ نے؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب تھا, میں ہر روز اپنے بچوں کے لیے نماز میں دعائیں کیا کرتا تھا. یہ سب سے بڑا کام ہے آج کے دور میں. تیسرا جو بڑا کام کرنے والا ہے وہ ہمیں صرف بچوں کو حکم دینا, بچوں کو بولنا کرنا نہیں, ہم خود ویسی لیگیسی بنے, ہم خود ان کے لیے رول ماڈل بنے. بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے, بچہ جب گھر میں بلنے بڑھنے لگتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال, تب تک وہ اپنے باپ کو رول ماڈل بناتا ہے, رول ماڈل بناتا ہے, رول ماڈل بناتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اس فریم میں میرا باپ فٹ نہیں بیٹھ رہا, تب کہیں جا کر کے وہ باہر رول ماڈلز ڈھونڈنے لگتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس کو غیر مسلمین مل جاتے ہیں جن کے اپنے ماں باپ بچوں کو فلمیں دکھلاتے ہیں, تو وہ بچے ہمارے بچوں کو بھی فلمیں دکھلاتے ہیں. اس حساب سے ان فلم کے اداکاروں کو اپنا رول ماڈل بناتا پھرتا ہے یہ بچہ. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں خود اپنے تئیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے بچے کے لیے بہترین رول ماڈل بنوں گا. یہ سب اگر ہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ حالانکہ کئی اور چیزیں ہیں, یہ کم سے کم یہ 4-5 چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد, ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے, قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اس سے کہا جائے گا یہ دیکھو تمہاری نیکیوں کا انبار, اتنا بڑا پہاڑ تمہاری نیکیوں کا. وہ کہے گا میں نے کب کیا, میں نے اتنے ساری نیکیوں کا کام تو نہیں کیا کچھ. تو پلٹ کر کہا جائے گا ھذا باستغفار ولدک لک, یہ تمہارے بچے نے تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے استغفار کیا, تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا, اس کی وجہ سے تمہارا ثواب اتنا زیادہ ہوا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے, بچوں کو صحیح طریقے سے اسلام پر چلاتے ہوئے زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم اور ہمارے بچے اسلام پر رہیں. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.